اللہ کے نام سے جو ہم سب کا خالق و مالک اور اس کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جن کے بعد سے ساری کائنات کو خلق کیا گیا. میرے محترم اساتذہ اکرام، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں شیخ ارشد اٹارہ پروگریسو ٹیچرز ٹیم آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، اور پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں جو معزز اساتذہ اکرام نے اٹارہ فاؤنڈیشن پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے بھرپور انجوائے کیا ہوگا لاسٹ ویک. اور انشاءاللہ آنے والا یہ جو آج سے ویک سٹارٹ ہو رہا ہے یہ، اور آنے والے جو باقی جو ٹائم ہے ٹریننگ کے باقی 2 ویکس جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ بھرپور انجوائے کریں گے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں یہ سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل میں سے بڑے اچھے طریقے سے گزارے، اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا اور سکھایا اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں ہمارے ہزاروں لاکھوں طلبہ طالبات کی زندگیوں میں، معاشرے میں بہتری آئے انشاءاللہ. جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی اور انسانیت. تو آئیے ہم پہلے بات کریں گے کہ کامیابی کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کا راز کیا ہے. تو آئیے ہم آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ کامیابی کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا راز کیا ہے. الحمدللہ میں نے 16.5 سال کی عمر میں اپنا پہلا سکول سٹارٹ کیا، اور آج الحمدللہ 2 مختلف سکول آف چینز چلا رہا ہوں. آپ کو 40+ برانچز بھی ہیں. اسی طریقے سے اٹارہ فاؤنڈیشن کے انڈر بھی کافی ساری جو سرگرمیاں ہیں، جو سوشل یا بہت سارے جو یتیم بچے ہیں جن کو ہم VIP اسٹوڈنٹس بولتے ہیں، وہ سینکڑوں میں ہیں جن کی ہم تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. فری ڈسپینسری چلا رہے ہیں. یہ جو ہزاروں لوگوں کی ٹریننگ کا سیشن ہے، اس کو میں اور میری ٹیم لے کے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی ذمہ داری ہیں، جیسے کہ پروگریسو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری ہوں، میڈیا اسپوکس پرسن ہوں ایسوسی ایشن کا. اسی طریقے سے دیگر بھی، اور گولڈ میڈلسٹ ہوں میں مارکیٹنگ میں، بیسٹ ایجوکیشن ایوارڈ ہولڈر ہوں انٹرنیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس سے. تو مجھ سے بھی اکثر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی شیخ صاحب، آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ تو میں ان سے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں. میں نہیں اپنے آپ کو سمجھتا جو میں بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہوں، بڑا محنتی بندہ ہوں، یہ وہ. میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں جی، نیک نیتی. کہ میں نے ہمیشہ نیک نیتی سے کام لیا، اور اللہ نے مجھے نیت کے بدلے میں یہ سب کامیابیوں سے نوازا ہے. اکثر آپ نے سنا ہے کہ نیک نیت اور منزل آسان. ہمیشہ یاد رکھیے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نے پڑھایا ہے. ہمیں بزرگوں نے بھی یہی بات بتائی کہ ہماری کامیابی کا جو زیادہ سے زیادہ جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے. جتنی نیت نیک ہوگی، صاف ہوگی، اتنی ہی کامیابی اللہ میں نوازے گا. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کس کو چاہیے، کس کو چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص ایسا جو کہے جی مجھے نہیں کامیابی چاہیے. سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جی کامیابی کیوں چاہیے؟ ہر چیز کو چاہنے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. تو ہم جس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کامیابی کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں کامیابی ہم چاہتے ہیں؟ تو یہاں بھی 2 طرح کی تھنکنگ ہوتی ہے، 2 طرح کے لوگوں کی اپروچز ہوتی ہیں. ایک وہ پرسن ہوتا ہے جو کہتا ہے جی میں کامیاب ہوں گا تو میں دوسروں کو زچ کروں گا، دوسروں کو اپنا بڑاپن دکھاؤں گا، میں دوسروں کو سبق سکھاؤں گا. بہت سارے ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ٹیچر ہے، وہ کہتی ہے اچھا مجھے میڈم بنانے لیتے. تو
میں اس ٹیچر کو بتا دوں گا کہ یہ تو وہ ہے. جونیئر سینئر آفسز میں ہوتے ہیں لوگ, تو وہاں پہ بھی جو ایکول آپ کہہ لیں کولیگز ہوتے ہیں, تو ان میں سے بعض میں سوچے اچھا ٹھیک ہے میری پروموشن ہونے والی ہے, پھر میں پہلے اس کے ساتھ تو نپٹوں گا. تو یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا مقصد دوسروں کو جلانا, دوسروں کو زچ پہنچانا, ٹھیک ہے, دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنی ٹھان بان جو نا شو کرنا. ایسے لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ بد نیتی آ گئی نا. کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ اس کی جو نیت ہے وہ نیک نہیں ہے, وہ زچ پہنچانا ہے, وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. سو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اب کسی بندے کے ذہن میں آ رہا ہے اچھا جی فلاں پرسن تو ایسے ہے, تو بہت کم اکا دکا لوگ ایسے جن کی اللہ میاں رسی ڈھیلی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھا جائے کیا کرتا ہے, اور وہ بھی ان کی کامیابی عارضی کامیابی ہوتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی مال و دولت آ گیا تو وہ کامیاب ہے, بہت سارے لوگ اگر اس کو برا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اس کی بہت بڑی ناکامی ہے. جب لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو اللہ کی کہ ہاں وہ کیسے اچھا بندہ ہوگا نا. دوسری اپروچ ان لوگوں کی آتی ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ جی میں کامیابی حاصل کروں گا تو انشاءاللہ میں فلاں کے ساتھ بھلائی کروں گا, وہ فلاں بڑا پریشان ہے میں اس کے کام آؤں گا, میں اپنے عزیز و اقارب کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا, میں اپنی فیملی کو بہتر کروں گا, میں اپنے محلے داروں کے لیے یہ کام کروں گا, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے میں یہ بہتر کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. یعنی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اس کے دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ میاں تو مجھے توفیق دے تو میں مسجد بنا دوں گا, تو مجھے توفیق دے میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, تو مجھے توفیق دے تو میں ڈسپینسریاں بنا دوں گا. حالانکہ وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی تھنکنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. اور یقین جانیے کہ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور وہ آگے بڑھے. سو یہاں پہ اور ایسے ہی لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے نا. کم لوگ ہوں گے اس سے جن کی سوچ ہٹ کر ہو, ادروائز وہی سوچ والے سامنے آتے ہیں. بلکہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ خدا را یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں دے گا تو پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے عہدے دے گا تو پھر آپ کسی کے کام آؤ گے. جس لیول پہ خدا نے آپ کو رکھا, اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے, اس لیول پہ آپ سرونگ کرو. اور چاہیے تو اگر زندگی میں اور لینا ہے تو جس لیول پہ کھڑے ہو, ایون آپ ایک گارڈ ہو اور آپ گیٹ پہ کھڑے ہو, وہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, ان سے میٹھی زبان سے بات کرو. آپ ٹیچر ہو, آپ کلیریکل جاب پہ ہو, آپ کسی بھی جگہ پہ ہو, وہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, میٹھی زبان سے, اچھے فیس سے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں. آپ کو مل کے آنے والے بندے کو خوشی ہو, اس کو لگے وہ جاتا آپ کو دعا دے. بعض دفعہ لوگ زبان سے دعا دیتے ہیں, بعض دفعہ لوگ دل سے دعا دیتے ہیں کہ ہاں جی فلاں پرسن نے مجھے بڑا اچھا ڈیل کیا ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کام نہیں کر پاتے لیکن ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے کام تو نہیں ہوا بٹ بندے نے اچھے طریقے سے مجھے ڈیل کیا ہے. وہ بندے سے سیٹسفائی ہوتا ہے, وہ پرسن جس کا کام بھی نہیں ہوا. اور بعض دفعہ یقین ہے لوگوں کے کام بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دل میں برا بھلا کہہ کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کام تو کر دیا بٹ آپ نے ٹریٹ اچھا نہیں کیا, آپ کا رویہ اچھا نہیں تھا. سو یہ لازمی طور پہ ہے کہ جب ہم سرونگ بھی کریں تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہتر ہو. اگر میں اس کو ان شارٹ فارم بولوں یا ایکویشن کی فارم میں بولوں کہ کامیابی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سرونگ از ایکول ٹو ارننگ. کامیابی کو آپ ارننگ بھی کہہ سکتے ہیں نا, تو آپ سرونگ از ایکول ٹو ارننگ, یعنی خدمت خلق از ایکول ٹو خدمت ہم سیلف. اب خدمت ہم سیلف کوئی ورڈ نہیں ہے بٹ یہ میں نے خود کریٹ کیا ہے کہ خدمت خلق از ایکول ٹو خدمت ہم سیلف. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا, اس کا فارمولا ہے کہ لوگوں کو آگے لے کے جاؤ, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. جتنا آپ لوگوں کو آگے لے کے جاؤ گے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اتنی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گے, اتنے ہی آپ آگے بڑھو گے.
اگلی بات کرنا چاہوں گا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا فارمولا. ایک فارمولا تو آخرت کا فارمولا ہمارے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ جی کامیابی ہے, سکون ہے, وہ صرف قبر میں ہے. تو جو قبر کا سکون ہے نا واقعی ہے, لیکن سب کے لیے نہیں ہے. قبر میں بھی اس شخص کے لیے سکون نہیں ہے جس کی پہلی تھنکنگ تھی کہ جی میں کامیاب ہوں گا تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, غلط, لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں گا, لوگوں کو زج کروں گا, لوگوں کو نیچا دکھاؤں گا. یعنی وہ پرسن جس نے خدمت خلق سے کام نہیں لیا, جو دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا رہا, اس کو کسی صورت میں بھی قبر میں سکون نہیں ملنا. قبر میں بھی اس بندے کے لیے سکون ہے جس نے دنیا میں لوگوں کو سکون دیا ہوگا. جس نے دنیا میں لوگوں کا سکون چھینا ہوگا اس کے لیے وہاں سکون نہیں ہے. جس نے سکون دیا ہوگا اس کے لیے وہاں سکون ہے, وہاں اس کے لیے کامیابی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا فارمولا کیا ہے کہ always think and do as a missionary. ہمیشہ ایک مشنری انسان کی طرح سوچو اور مشنری انسان کی طرح کام کرو. اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ اپنے اس کام کو انجوائے کرو گے. جب آپ کی تھنکنگ یہ ہوگی نا, آپ اس کام کو انجوائے کریں گے, آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ایک گیم کھیل رہے ہو. جب آپ ایک مشنری پرسن کی طرح اس کام کو لے کے چل رہے ہوں گے, آپ اس کام کو انجوائے کریں گے. یہاں میں اگلی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ملتے ہیں تو چھوڑیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کریں, اس کے لیے کریں, یہ کریں, وہ کریں, ایسا ہم اپنے لیے کریں, بڑی بات ہے. لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنے لیے نہیں کرنے کے قابل, یہ ہم اپنے لیے بس کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی ہمیں نہیں فکر ہے. ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں, کسی کی کوئی پرواہ نہیں, صرف اپنی ہے. اپنا پیٹ ہمارا فل ہونا چاہیے, باقی کسی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی خبر نہیں ہے. یقین جانیے ایسے لوگ کبھی بھی آپ کو زندگی میں سرخرو نظر نہیں آئیں گے, آپ کو کامیاب نظر نہیں آئیں گے, آپ کو آگے بڑھتے نظر نہیں آئیں گے. ایسے لوگ آپ کو اکثر اپنی زندگی سے گلہ کرتے نظر آئیں گے, ہمیشہ رونا ہی روتے نظر آئیں گے کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. کبھی بھی آپ ان لوگوں کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ سرونگ کی طرف جائیں گے, لوگوں کے لیے کریں گے. آپ نے بزرگوں سے سنا ہے, ہمیشہ یہ پرانی کوٹیشن ہے, کر بھلا ہو بھلا. اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا. یہاں یہ نہیں ہے کہ ہو بھلا کر بھلا, یہاں ہے کر بھلا ہو بھلا. پہلے کرو گے پھر ہوگا. اگر اس بات پہ ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر صرف اپنے لیے سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اب اگلی بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نیت کی بات کر رہا ہوں, یہ نیت ہے کیا اور نیک نیتی کیا ہے. یعنی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو کامیابی ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب اگلی بات ہے کہ نیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نیت کیا ہے. اب یہ جو نیت ہے اس کے بارے میں پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عام طور پہ جو مسلمانوں میں ایک کلچر ہے. میرے کوئی چائنیز استاد تھے, مسٹر جان ان کا نام تھا, تو ان کو کسی پاکستانی نے کہہ دیا کہ جی جب کسی پاکستانی نے کو کام نہ کرنا ہو تو وہ انشاءاللہ کہتے ہیں, جب کام نہ کرنا تو انشاءاللہ کہتے ہیں. کسی نے کو نیت کروائی تھی اچھا کام کریں گے, یہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب وہ مسٹر جان صاحب کبھی کو بات کرتے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ, تو وہ کہتے واہ انشاءاللہ, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی. یقین جانے ویسے ہے بھی ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو کام نہیں نہ کرنا ہوتا اس کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ تو ظاہر ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسا ہوگا. اب نیت سیلف کمٹمنٹ ہے. آپ کی اپنے ساتھ جو آپ ایک نیت باندھتے ہو, جو اپنے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہو کہ ہاں جی میں نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کہیں گے آپ کے اپنے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ سیلف کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے. میں 8 کلاس میں تھا, پرانی بات بتا رہا ہوں, میں خود جب 8 کلاس میں پڑھتا تھا, میرے استاد محترم کی مبارک زبان سے میں نے ایک بات سنی, زندگی گزارنے کا انہوں نے فارمولا بتایا. آپ بھی سنیں, کوشش کیجئے کہ اس پہ عمل کریں.
میں نے کیا, مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلم ہو تو بغیر نماز فجر کے ناشتہ نہیں کرنا. ناشتہ تب تک نہیں کرنا جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیتے فجر کی. نمبر 2 انہوں نے بولا کہ جی جب تک آپ تلاوت قرآن نہیں کر لیتے آپ نے کوئی دنیاوی بک نہیں پڑھنی, کوئی کام نہیں کرنا. لے جی اس بات کو سنے مجھے کم از کم 28 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں اس پہ کاربن ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناشتہ بغیر نماز کے کر لیا ہو. اگر زندگی میں کبھی کبھار ہوا تو بڑی تکلیف ہوئی ہے, آج فجر کی نماز بھی پڑھی اس کے بغیر ناشتہ, پہلے تو یاد نہیں پڑے گا. تو یہ کس کے ساتھ میں نے کیا؟ اس وقت میرے وہ ٹیچر تو اللہ مجھے نہیں اب پتا کہ وہ اس دنیا میں ہیں کہ نہیں ہے, جن سے میں نے یہ بات سنی. 28 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے تو ان کی آخرت بہتر کرے, ان کے نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو تندرستی عطا فرمائے. لیکن میں نے اپنے آپ سے وہ بات کی کہ ہاں جی میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. 28 سال سے عمل کر رہا ہوں. دوسری سیلف کمٹمنٹ کی آپ کو میں مثال اپنی دینا چاہوں گا کہ مجھے, آپ کو پتا ہے ایسے مسلم ہم سب کو پتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں, بیٹھ کے نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں ہے, کم ثواب بیٹھ کے نماز پڑھنے میں, اس سے کم لیٹ کے نماز پڑھنے میں, اس سے کم اشاروں کے ساتھ اور باقی. اب مجھے عادت پڑ گئی تھی کہ میں آدھے سے زیادہ نماز بیٹھ کے پڑھتا. یہ بھی میں کافی سالوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایک دن میں سوچا یار ابھی تو آپ جوان ہو, جب میں جوان تھا, ابھی تو آپ جوان ہو, ابھی سے آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو آگے جا کے کیا کرو گے؟ لیے میں نے اسی دن ارادہ کیا کہ جب تک گھٹنوں میں دم ہے میں نے بیٹھ کے کوئی رکعت نہیں پڑھنی. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کتنے سال پہلے میں نے نیت کی تھی. میں اس وقت سے الحمدللہ میں کوئی نماز بیٹھ کے, کوئی رکعت بیٹھ کے نہیں پڑھتا, سوائے ایک. ابھی جب میں لاسٹ ٹائم حاضری پہ تھا, جب عمرے کے لیے میں حاضر ہوا تھا, تو وہاں جو میزاب رحمت ہے, یعنی رحمت کا پرنالہ جسے آپ حتیم بھی بولتے ہیں نا, وہ جو ایریا تھوڑا سا کورڈ ہے حرم پاک کے ساتھ, خانہ پاک کعبہ کے ساتھ, وہاں 2 نفل پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے ہیں. اب ظاہر ہے خانہ کعبہ کا دروازہ تو حکمرانوں کے لیے کھلتا ہے, بڑے لوگوں کے لیے کھلتا ہے, ہر بندے کے لیے تو نہیں, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو نہیں کھلتا وہ. تو اللہ نے ایک سعادت ہمارے لیے رکھی کہ اگر حتیم میں 2 نفل پڑھ لیں تو ہمیں وہی ثواب ملے گا, وہی اس کے فیض و برکات ہیں جو کہ دروازہ کھلنے کے بعد آپ حرم کے اندر جاتے ہو. اب اتنی سعادت کی بات کے لیے ہر مسلمان کی, ہر زائرین کی, ہر حاجی کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ جی میں اس حتیم میں 2 نفل ادا کروں. ظاہر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کتنا رش وہاں ہوگا. تو جب میں وہاں پہ حاضر ہوا 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کے میں نے نیت باندھی, جب پہلی رکعت کے لیے نیچے گیا تو اس کے بعد اب کھڑا ہونے لگا تو رش اتنا تھا کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا. تو پھر میں نے دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھی. ادروائز الحمدللہ سال سے ہمیں یہ میں بتا مثال یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہے سیلف کمٹمنٹ, یہ ہے نیت. اس کو کہتے ہیں نیت, جو آپ نے سوچ لیا, جو آپ نے ارادہ کر لیا, آپ اس پہ ڈٹ گئے. یہاں معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ حال پتہ کیا ہے, جب ہم نیتیں باندھتے ہیں نا, ہم پتہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ بھی پہاڑ ڈھا دیں گے, یہ بھی ڈھا دیں گے. ہم نیت کرتے ہیں جی میرے پہ موٹاپا بڑا آ گیا ہے تو میں نے صبح سے ایکسرسائز کرنی ہے, میں نے کھانا پینا کم کرنا ہے. 2 دن کھانا پینا کم کرتے ہیں, 2 دن ایکسرسائز کرتے ہیں, تیسرے دن پھر ہم وہ سوئے ہوتے ہیں. جب کھاتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا حال ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے نماز اپنی چھوڑنی, 2 دن پڑھتے ہیں, تیسرے دن پھر نماز چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ میں نے آئندہ سے غصہ نہیں کرنا, تو ہم 4 گھنٹوں کے بعد پھر غصہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی بے شمار ایسی ارادے ہیں, ایسی نیتیں ہیں جو ہم باندھتے ہیں. ہم ٹریننگ لیتے ہیں, بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں, اچھا آج سے میں نے اپنا لائف سٹائل ایسے کر لینا ہے, آج سے میں نے اپنی جاب کو, اپنے بزنس کو, اپنے کام کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے, آج سے میں نے اپنے فیملی کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا ہے. لیکن 2 دن کے بعد, 4 دن کے بعد وہی کیا اس کو بولتے ہیں, کہیں اور کوڑیاں. تو یعنی ہم نیت کرنے کے معاملے میں شیر ہیں, وہ نیتیں کر دیں گے کہ جو آپ دوسرا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا, بٹ ہم عمل کرنے کے معاملے میں گیدڑ ہیں. وہاں پہ ہم بالکل گر جاتے ہیں
کہ جی ہم سے تو نہیں، کھانا ہم نہیں چھوڑ سکتے، واک ہم نہیں کر سکتے، کیا کریں کسی نے بات ہی ایسی کر دی مجھے غصہ آ ہی جاتا ہے، کیا کریں فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے ہوتا نہیں ہے. کیوں کہ جب آپ نیت کرتے ہو، جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہو تو آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر ضبط کرنا پڑتا ہے، بہت ساری خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے، اپنی روٹین کو روٹین لائف میں لے کے آنا پڑتا ہے. یہاں تو یقین جانے بے شمار لوگ ہیں کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ بھاگا بھاگا آتا ہے، آپ اس کو روک کے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کہتا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. ہمارے تو بے شمار زندگی ایسی ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیا ان کی نیت کیا، ان کی ارادے کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی بس کھایا پیا اور واپس جانا اللہ کے پاس. تو مقصد کہہ رہے ہیں جب آپ نیت کرتے ہیں، جب آپ ارادہ کرتے ہیں، جب آپ سیلف کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایڈیسن کا نام آپ نے سنا جس نے بلب ایجاد کیا ہے، کتنے اس نے تجربے کیے، ناکام رہا، پھر کس تجربے پہ جا کے وہ کامیاب ہوا. جب وہ پڑھنے بیٹھتا تو اس کو نیند بڑی آتی تھی، جیسے پاکستانی کو بڑی نیند آتی، نیند سے بڑا پیار ہے پاکستانی کو. تو جب وہ اس نے نیند کا حل کیا سوچا، اب دیکھیں اس نے میں نے بیٹھنا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، تو اس نے کہا جی میں نے نہیں اٹھنا بھائی. پھر کیا اس نے سوچا، اس کے لمبے لمبے بال تھے، اس کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ اس نے یہاں سے رسی باندھی، یہاں سے رسی باندھی اور بالوں کے ساتھ باندھ دیا تاکہ جب بھی پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آئے گی، ادھر گروں گا تو یہاں سے کھینچا جائے گا، ادھر گروں گا تو یہاں سے کھینچا جائے گا. یعنی اپنے آپ کو اذیت میں رکھا. آج ہم اس بندے کا یہاں کھڑے ہو کے نام لے رہے ہیں، آپ اس کا نام سن رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ آج کل بڑا ان ہے ترکی کا ڈرامہ ارطغرل، جو میں نے سارے سیزن دیکھے ہیں، بڑا کچھ میں نے سیکھا اس میں سے. وہاں ارطغرل یا سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، جس نے مسلمانوں کی آدھی تاریخ کو کور کیا ہوا ہے، یعنی اگر 1400 سال گزر گئے تو 750 سال انہوں نے 3 بر اعظموں پہ ڈائریکٹ اور باقی بر اعظموں پہ انڈائریکٹ حکومت کی ہے. ارطغرل ایک جھونپڑی میں رہنے والا بندہ تھا. کتنی اس کو آپ اس ڈرامہ سیریز کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا اس نے حوصلے سے کام کیا ہے، کہاں کہاں کتنی رکاوٹیں، کتنی مشکلات آئی ہیں، لیکن وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا، حوصلہ بھی اس نے ہارا. اور آج دیکھیں کہ ان کی نسلوں نے 750 سال پوری اسلامی دنیا پہ آپ کہہ لیں کہ حکومت کی ہے. تو یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سونے کے معاملے میں اٹھنے کا نام نہیں لیتے، سوچ کے سوتے ہیں کہ جی صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، صبح پھر آنکھ نہیں کھلتی، کیونکہ ہماری سیلف کمٹمنٹ کا یہ عالم ہے. اب میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں، میری والدہ محترمہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں جب بچپن میں والدہ مجھے اٹھایا کرتی مسجد کے لیے، نماز کے لیے، سپارے کے لیے، تو مجھے میری والدہ کہتے کان میں کہ اٹھو سپارے کے لیے جاؤ، مسجد جاؤ. تو میں نے کہا امی تھوڑا اور ٹائم سو لینے دیں. تو والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ بیٹا نیند بھی کبھی کسی کی پوری ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ نیند اور بھوک کبھی پوری نہیں ہوتی، نیند اور بھوک کبھی پوری نہیں ہوتی. میرے بھی ذہن میں ایسے فٹ ہوئی بات کہ جس چیز میں پورا ہی نہیں ہونا اس کے پیچھے ٹائم خرچ کرنے کی، ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. یقین جانے آج یہ دونوں چیزیں لوگوں کی فیوریٹ ہے، سونا اور کھانا. آپ دیکھ لی ساری محفلیں ہماری سونے کے معاملے میں تو دیکھ لیں نا، بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں تو 10 گھنٹے بعد اٹھتا ہوں سو کے. جی پہلے تو ہم رات کو سوتے ہیں، جب سوتے ہیں تو پھر سارا دن سوتے رہتے ہیں. کھانے کے لیے آپ کسی شادی حال میں چلے جائیں، کسی محفل میں چلے جائیں، یقین جانے کہ ہر بندہ ایسے وہاں پہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ آخری کھانا ہے، حالانکہ کب سے کھانا کھا رہے ہیں. اور جو کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ تو لوگوں کو پہلے کہتے ہیں پلیز آپ لیں آپ لیں آپ لیں آپ لیں، اور جو ناکام لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے میں نے لینا ہے پھر میں نے آپ کو موقع دینا ہے، پتہ نہیں بعد میں ملنا کہ نہیں ملنا، جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، وہ میرا کوئی نہیں چھین سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف کمٹمنٹ ہے، بہت سارے لوگ سونے کے لیے لسی پیتے ہیں، بہت سارے لوگ جاگنے کے لیے چائے پیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہ لسی کی ضرورت ہے نہ چائے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی سیلف کمٹمنٹ ہے، آپ نیت آپ کی پکی ہے
آپ کا جو کمٹمنٹ ہے وہ اپنے ساتھ پکی ہے. آپ جو نیت کر کے سوئیں گے نا بغیر الارم کے آپ کی آنکھ کھلے گی. فکر کے ساتھ، نیت کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کی آٹومیٹکلی آنکھ کھلے گی. تو اس کو یاد رکھیں کہ نیت آپ کی سیلف کمٹمنٹ ہے. اس کو جتنا مضبوط رکھیں گے، اس کو جتنا اسٹرانگلی آپ ہینڈل کریں گے، آپ اتنا ہی اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. اب ایک کامیاب شخص کو بچپن میں، اس کے بچپن میں کسی نے پوچھا کہ جی بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو بچے نے بڑا ہی پیارا اور اپنے سے بڑا جواب دیا. کہتا انکل میں بڑا ہو کے ایک اچھا انسان بنوں گا. میں لاہور سے کراچی گیا 2 دن کی ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے لیے. میں نے وہاں 2 دنوں کی میں مارکیٹنگ کی ٹریننگ اٹینڈ کرنے گیا تھا. مارکیٹنگ میں نے جیسے بتایا میں مارکیٹنگ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. تو وہاں مارکیٹنگ کے ذہن سے گیا جی کبھی میں نے مارکیٹنگ کی ٹریننگ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. یقین جانے 2 دن گزر گئے. ان فارمر ٹرینرز نے ایک بات بھی ٹریننگ کی نہیں بتائی. ایک ہی بات، سارے کے سارے ٹاپک، سارے کے سارے ڈرل، سارے کے سارے پریکٹیکل جو ٹریننگ تھی، ایکٹیویٹیز تھی، ان کا لب لعاب ایک ہی تھا کہ جی اچھے انسان بن جو، اچھے انسان بن جو، اچھے بندے بن جو. میں نے ایک اپنے ٹیچر سے پوچھ لیا کہ سر میں اتنی دور سے یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو یہاں مارکیٹنگ سیکھنے آیا ہوں اور مجھے مارکیٹنگ کی 2 دنوں میں ایک بات بھی نہیں بتائی گئی. مجھے انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ کہتے ہیں اگر آپ اچھے انسان بن جاؤ گے آپ سب کچھ بن جاؤ گے. اگر آپ اچھے انسان بن جاؤ گے تو ساری کامیابی آپ کی ہے. ہم بھی اساتذہ اکرام اگر آج خود اچھے انسان بننے کے بعد بچوں کو اچھے انسان بنا دیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے سارے بچے کامیاب انسان بنیں گے. اگر ہم بچوں کو اچھے انسان ہی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر سوسائٹی کو ہم نے کو اچھا سرو نہیں کیا. ہمارے دین اسلام نے بھی اسی بات پہ زور دیا ہے کہ جی آپ نے بھلائی کرنی ہے، آپ نے اچھے انسان بننا، آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آپ نے انسان کے کام. اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات پہ زور دیا ہے کہ انسانوں کے کام آؤ نا. یعنی آپ انسان کے ساتھ غلط کریں گے تو میں آپ کو اس کی معافی نہیں دے سکتا، وہ انسان ہی معافی دے گا. آپ جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے ہمارے جو اللہ کے ولی ہیں، ان سب کی تعلیمات کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی بات ملے گی، انسانیت انسانیت انسانیت. میں اگر آپ ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اللہ کے ولی ہیں، بابا بلے شاہ سرکار قصور کی عظیم ہستی ہیں، ان کی آپ پوئٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ساری کی ساری انسانیت ملے گی. ان کا میں شعر آپ کو سنانا چاہوں گا. نہ کر بندیا میری میری میری، نہ اے تیری تے نہ میری، 4 دنوں دا میلہ اے دنیا پھر مٹی دی ڈھیری. ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر دل نہ کسے دا ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. جی میرے ہم وطن ساتھیوں، ابھی میں آپ سے بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا چلا جاؤں کہ اس بات کو بہت احتیاط سے اور پورا سنیے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب سے بہت بڑا کام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو کہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے آپ اس کی پیمائش نہیں کر سکتے، آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. تو وہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کیلکولیٹ کر سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے. اور تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بندوں کے حقوق کو، اپنی مخلوق کے حقوق کو اپنے حقوق پہ ترجیح دی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق آپ کو چھوڑ دوں گا لیکن اپنے بندے کے حقوق میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کی دل آزاری میں نہیں معاف کر سکتا، وہی کر سکتا ہے. اس کو آپ نے اذیت پہنچائی تو وہی آپ کو اس کا آنسر دے سکتا ہے. خالق کائنات نے ہمیشہ اپنے بندوں کے حقوق کو زیادہ اہمیت دی اپنے حقوق کی نسبت. تو اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا ہمسایہ خالی پیٹ سوئے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر، وہ اللہ کی خوشی کی خاطر محتاجوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں.
ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں آپ کے فرمودات ہیں. یعنی ایون کہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکثر خود بھوکے رہتے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جی محتاجوں کو کھانا کھلایا کریں. تو یقین جانے کہ آج آپ اس بات پہ غور کریں, بین الاقوامی رپورٹ کو اٹھا کے دیکھیں, دنیا کی رپورٹس کو اٹھا کے دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ بھوکے سوتے ہیں. اور پھر آپ اپنے پیارے ملک پاکستان میں آ جائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پاتے. اور جو آپ کی ساری رپورٹس ہیں کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے بیشتر پاکستانی اپنے قد کاٹ کو اپنے ایج کے مطابق قد کاٹ اور اپنے جو ویٹ جتنا ہونا چاہیے اس کے مطابق وہ نہیں پہنچ پاتے. ان کی نشو و نما پراپر نہیں ہوتی. ایون کہ جو ان کی ذہنی نشو و نما ہونے چاہیے, مائنڈ کو گرو کرنا چاہیے, وہ بھی نہیں اس لیول پہ پہنچ پاتا. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے ایز اے نیشن کہ جب ہماری آنے والی نسلوں کی جو ذہن کی نشو و نما اس طریقے سے نہیں ہوگی تو کیا وہ قوم کی خدمت کریں گے. اسی طریقے سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یقین جانے جو ہم بچا ہوا کھانا جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ کوڑا کرکٹ کے ساتھ پھینکتے ہیں, تو لوگ وہاں سے جا کے کھانے کو اٹھاتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کتنی سمجھ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ تکلیف والی بات ہے. یاد رکھیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دین کی جو اصل روح ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. بابا جی اشفاق احمد فرماتے ہیں, روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب ادا کرتے ہیں, اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے ادا کرتے ہیں. اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑیے, عمل سے خوش کرنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے اور عمرہ زائرین میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. آئیے میرے پاکستانیوں, ہم غریب پروری اور سخاوت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کریں تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. مجھ سمیت ہر شخص کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا فیل کرتا ہے, فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ مسجد یا مدرسہ بنانے میں کوئی کردار ادا کرے, اپنا حصہ دے. اور بحیثیت مسلمان واقعی ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے. بلکہ ایون کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش میں خود ہی ساری مسجد بنا دوں, کاش میں خود ہی ایک مدرسہ تعمیر کر دوں. آئیے میں آپ کو بہت ہی شاندار اور مزیدار عمل بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام شیخ عبد الباقی, وہ خطبہ دینے کے لیے سامنے آتے ہیں نماز جمعہ کے خطبہ کے لیے, اور وہ دنیا کا مختصر ترین خطبہ دیتے ہیں. کیا خطبہ دیتے ہیں؟ لفظ سنیں, بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک نوالا پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے. ہم ایک مسجد کی بات کرتے ہیں اور کتنا بڑا فرمان ہے, اور انہوں نے ساتھ ہی ممبر چھوڑا اور کہتے جماعت کھڑی کریں. تو بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک نوالا پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے. جی ہاں, تو ہم بات کر رہے ہیں کامیابی اور انسانیت. یہاں بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو میری بات سن کے یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ جی صرف میرے کرنے سے کیا ہوگا, صرف میرے کرنے سے کیا ہوگا. اور یہی وہ خطرناک بات ہے جو ہماری سوسائٹی کو بہتری کی طرف نہیں جانے دے رہی. آئیے میں آپ کو اس پہ 1-2 مثالیں دینا چاہوں گا کہ ایک سمندر کے کنارے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کی بڑی بھرپور جو لہریں ہیں وہ کنارے کی طرف آ رہی ہیں, اور آتے ہوئے اپنے ساتھ بہت ساری مچھلی لے کے آ رہی ہیں, اور وہ ان کو کنارے پہ پھینکتی, ظاہر پانی بیک ہو جاتا ہے تو وہ جو مچھلیاں بغیر پانی کے جب کنارے پہ آتی ہیں تو تڑپ تڑپ کے وہاں مر رہی ہیں, اور وہ صاحب وہاں بیٹھے ڈیفینیٹلی اس کا نظارہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑتی ہے. ایک بچہ وہاں سے
मछली उठाता है और उसको पानी में फेंकता है, फिर अगली मछली उठाता है उसको पानी में फेंकता है। तो जो साहिब वहां बैठे हुए थे वो बच्चे को आवाज देते हैं कि बेटा आपके ऐसे करने से क्या फर्क पड़ेगा। वो बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने नीचे से एक मछली उठाई, तड़पती हुई मछली, और यूं अंकल को मुखातब करते हुए बोलता अंकल, और यूं मछली को पानी में फेंकते हुए कहता अंकल इसको फर्क पड़ेगा, इस एक मछली को फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि बेशक बहुत सारी मछलियां तड़प रही हमारी, लेकिन एक जिंदगी मैं बचा रहा हूं, उसको जरूर फर्क पड़ेगा, मुझमें बेशक कम है। अगर हम एक एक ही मछली बचाना शुरू कर दें, एक एक ही नेकी करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली ये नेकी वाली टोकरी भर जाएगी। और अगली मैं आपको एक और जो सच्चा वाकया आपको बता सकता हूं, हमारे इलाके लाहौर का है, कानानो का एरिया है, फिरोजपुर रोड पे। वहां एक मुसलमानों का एक मोहल्ला है जहां कभी मस्जिद ही हुआ करती थी, और वहां के जो लोग हैं वो दूर दराज के इलाकों में नमाज पढ़ने के लिए आते थे। तो सारे मोहल्लेदारों ने बैठ के फैसला किया जी हमारे यहाँ मस्जिद होनी चाहिए, लेकिन उस मोहल्ले में कोई भी इतना बाहर शख्स नहीं था कि जो मस्जिद बना सके। तो उन लोगों में बैठे लोगों में एक बुजुर्ग भी बैठे थे। बुजुर्गों ने एक मशवरा दिया कि आप लोग ऐसा करें कि मोहल्ले के जितने लोग हैं सब अपने घरों में खवातीन को बोलेंगे जब भी वो घर का खाना बनाती हैं, रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथती हैं, तो वो सिर्फ एक मुट्ठ आटा निकाल के साइड मस्जिद के लिए साइड पे रख दें। जब भी आटा गूंदेंगी एक मुट्ठ आटा निकाल के साइड पे मस्जिद के लिए रख देंगे। तो 8 दिन के बाद उस आटे को इकट्ठा किया जाता सारे मोहल्ले से, और आटा बेच के उससे मस्जिद तमीर की गई और एक बड़ी मस्जिद वहां खड़ी हो गई। उस मस्जिद का नाम आटे वाली मस्जिद है। कोई शख्स कभी भी लाहौर में आके इसको देखना चाहे तो देख सकता है, आज भी उसका नाम आटे वाली मस्जिद है। अगर एक मुट्ठ आटे से मस्जिद बन सकती है तो आपकी इस कावे से क्यों नहीं हम बहुत सारे लोगों को रिलीफ दे सकते। कितने ही ऐसे लोग होंगे जो पेट भर के सोएंगे। इंशाल्लाह लाजमी तौर पे हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और दरिया से समुद्र बनता है। अगर हम में से हर शख्स अपना ये किरदार अदा करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वाज़ेह फर्क महसूस होगा। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं हम देख पाते, जो भूखे सोते हैं, इंशाल्लाह वो पेट भर कर सोएंगे। हमारी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रजा और खुशी पर है। अल्लाह की रजा और खुशी उसकी मखलूक की भलाई और खुशी में छुपी हुई है। एक दानिश्वर से किसी ने पूछा कि जी मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना प्यार करता है। दानिश्वर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो कहते हैं कि सिर्फ आप इस बात से अंदाजा कर सकते हो कि आपको उसकी मखलूक से कितना प्यार है। यानी जितना हमें उसकी मखलूक से प्यार है उतना अल्लाह को हमसे प्यार है। तो जितना हम अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे उतना ही अल्लाह हमसे प्यार करेगा। हम उसी नुक्ते पे दोबारा पहुंच रहे हैं जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी कि सर्विंग इज अर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। खिदमत खलक इज खिदमत हिमसेल्फ। खिदमत खलक इज इक्वल टू खिदमत हिमसेल्फ। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करूंगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। थैंक यू।